سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. زیادہ تیز ہو گیا, ایکو نہیں دیجیے گا, آواز ٹھیک ہے. معزز علماء کرام, پھر گڑبڑ ہو گیا, تیز کیسے ہو جائے گا. معزز علماء کرام, صدر جلسہ, میرے بزرگوں اور بھائیوں, جمعیت علماء ضلع گریڈی کی جانب سے اصلاح معاشرہ کا یہ پروگرام میں منعقد ہوا. جمعیت علماء گاؤں کے صدر حضرت حافظ غلام سرور صاحب اور تمام مقامی ذمہ دار علماء کرام کا میں شکر گزار ہوں کہ جمعیت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے انہوں نے یہ طے کیا کہ اصلاح معاشرہ کا پروگرام پیرا کی سرزمین میں منعقد ہو. اور جب جمعیت کا یہ پروگرام مرتب ہونے لگا تو میں نے ہی رائے کی کہ پروگرام پیرا میں ضرور ہو, چونکہ میں یہاں کے لوگوں سے واقف ہوں, آپ حضرات کے جذبے سے واقف ہوں, اور یقیناً کسی بھی پروگرام میں یہاں کے لوگ, پیرا کے نوجوان, یہاں کے ذمہ دار حضرات بہت تعاون کرتے ہیں. اسی لیے خاص طور پہ میں نے پیرا کے پروگرام میں شرکت کا وعدہ کیا, اور حضرت حافظ غلام سرور صاحب نے جب مجھ سے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پروگرام دے دیں اور آپ خود نہ آئیں, تو میں نے کہا کہ آپ مطمئن رہیں, انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا, ضرور میری حاضری ہوگی. اصلاح معاشرہ کا یہ پروگرام ہے تو انشاءاللہ اصلاح معاشرہ ہی کے عنوان سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں گا. تھوڑی سی ذہنی اعتبار سے یہ شور جو بند نہیں ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے مجھے دقت پیش آ رہی ہے. اگر یہ بچے میرے خیال سے اوپر ہیں, وہی شور کر رہے ہیں. اچھا, عورتیں ہیں, ان کے ساتھ جو بچے ہیں وہ شور کر رہے ہیں, یہ تو کنٹرول سے باہر ہے. ایک بادشاہ نے وزیر کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ آواز کیسی آ رہی ہے, بہت شور کی آواز آ رہی ہے. وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت عالی جاں, یہ گیدڑ کی آواز. گیدڑ نہیں, گیدڑ,
کہا کہ ایک گیدڑ کی آواز، تو کہا کہ کیوں یہ لوگ شور کر رہے ہیں؟ بادشاہ سلامت، لگتا ہے بھوک لگی ہے، ان لوگوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کریں۔ تو بادشاہ نے کچھ انتظام کر دیا، اپنے وزیر کو دیا کہ جاؤ تقسیم کر دو۔ پہلے زمانے کے وزراء تو بہت چالاک ہوتے تھے، بادشاہ سے لیا، کچھ اپنے رکھا، کچھ رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ اب دوسری رات پھر گیدڑ کی آواز، پھر وہ شور مچانے کی آواز آئی، تو بادشاہ نے غصے سے وزیر کو طلب کیا اور کہا کہ کل تم نے بانٹا نہیں؟ ارے کل تم نے تقسیم نہیں کیا، ہم نے جو ان کے لیے کھانے پینے کا سامان تمہیں دیا۔ کہا بادشاہ سلامت، تو تقسیم کر دیے تھے۔ کہا پھر آواز کیوں آ رہی ہے، شور کیوں کر رہے ہیں؟ کیا سب ٹھنڈی کا زمانہ ہے، ان لوگوں کو سردی لگ گئی؟ کہا اچھا بستر اور کمبل کا انتظام کرنا ہوگا۔ تو پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ جاؤ یہ کمبل بستر لے جا کر تقسیم کرو تاکہ شور بند ہو جائے۔ کمبل بستر تقسیم ہوا۔ اب تیسرے دن پھر آواز آنے لگی، تو بادشاہ کو جلال آ گیا، وزیر کو بلایا، کہا رے کب بخت کہیں کہ تم نے کمبل تقسیم نہیں کیا؟ کہا بادشاہ سلامت، تقسیم تو کر دیا تھا۔ کہا پھر آواز کیوں آ رہی ہے؟ کہا ذرا تحقیق کر لیتے ہیں۔ تحقیق کے نام سے باہر گیا اور پھر آیا، کہا کہ بادشاہ سلامت، اصل بات یہ ہے یہ لوگ شور نہیں مچا رہے ہیں، یہ لوگ آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ آواز شکریہ کا آپ روکنے کا نہیں ہے، اب یہ آواز روز آئے گی، روز آپ کا شکریہ ادا کرے گا، آپ نے اتنا کھلایا پہنایا کہ یہ لوگ اب روز شکریہ ادا کریں گے۔ تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور وزیر کو پھر انعام دیا کہ یہ بات اچھی ہے۔ تو یہ بچوں کا جو معاملہ ہے، کسی پروگرام میں جب بچوں کا اجتماع زیادہ ہو جائے تو وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، اور میرے خیال سے ایسی ہی کچھ کیفیت، ایک مرتبہ مائک بنا دیجئے، کبھی کم بیشی نہ ہو، ایک مرتبہ لگتا ہے کہ کچھ اور ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہر زمانے میں مسلمان تین قسم میں بٹے ہوئے ہیں۔ مسلمان تین طبقے کے ہر زمانے میں موجود رہے۔ غور سے سنیے، مسلمانوں کی پہلی قسم جن کے اندر اسلام مکمل رچا اور بسا ہوا، وہ اسلام میں داخل نہیں ہوا بلکہ اسلام اس کے اندر داخل ہو گیا۔ ان کی ہڈی میں، ان کے گوشت پوشت میں اسلام، ان کا ہر عمل اسلام کے مطابق، ان کے عقائد اسلام کے مطابق، ان کے عبادات اسلام کے مطابق، ان کے معاملات اسلام کے مطابق، ان کی معاشرت اسلام کے مطابق، ان کا رہنا سہنا اسلام کے مطابق، ان کا احترام و کردار اسلام کے مطابق، ان کی تجارت اسلام کے مطابق، ان کی شادی بیاہ اسلام کے مطابق، اور اسلام کی آبیاری کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جان دینے کا جذبہ ان کے اندر موجود۔ جان کی ضرورت پڑی تو جان کی قربانی دے دے، مال کی ضرورت پڑی تو مال کی قربانی دے دے۔ اسلام کا وہ پہلا طبقہ ہے، مسلمانوں کی وہ پہلی قسم ہے جو ہر زمانے میں موجود رہا ہے، آج بھی موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ پہلی قسم کے مسلمان موجود تھے۔ اور دوسری قسم مسلمانوں کی، ان کا ایمان بھی پہلی قسم کے تھا، ان کا ایمان بھی اسی طرح سے مضبوط، ان کا ایمان بھی اسی طرح سے مستحکم، ان کے ایمان میں بھی کوئی کمزوری نہیں۔ اسلام کے لیے ان کے پاس بھی مر مٹنے کا وہی جذبہ جو پہلے طبقے کے مسلمانوں میں ہے، ان کا اسلام کے تقاضے کے مطابق ان کا بھی مکمل عمل، لیکن فرق یہ کہ وہ آزار کی بنیاد پر، جسمانی کمزوریوں کی بنیاد پر، کچھ مجبوریوں کی بنیاد پر وہ اسلام کے خلاف دشمنوں کے سامنے، اسلام مخالف دشمنوں کے سامنے وہ سینہ سپر نہیں ہو سکتے۔
یا رسول اللہ ہمیں اجازت دی جائے اللہ کی راہ میں جہاد میں ہم بھی نکل سکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کی اجازت عورتوں کو نہیں ہے. عورتیں جو حج کریں گی اسی میں ان کو وہ ثواب ملے گا. عورتیں ظاہری اعتبار سے جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں، عورتوں کو اس کی اجازت نہیں دی گئی. لیکن اس کے باوجود آزاد کے باوجود اس زمانے میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنی مجبوریوں کو بھول کر کے اور اپنی معذوریت کو فراموش کر کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز تشریف لے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے جو دروازے کے اوپر کھڑی ہے، وہ باہر بھی نہیں آ رہی ہے، اندر بھی نہیں جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ بلال ذرا جاؤ، جا کر کے دیکھو، پوچھو کیا بات ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت فرماتے ہیں. وہ عورت جب اپنی داستان ان کو سناتی ہے، اپنے دل کی آرزو پیش کرتی ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو. آقا پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے بلال، کیوں رو رہے ہو، کیا کہیں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا، اس عورت کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس عورت کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے خاوند آج سے کچھ دنوں پہلے اللہ کے راہ میں شہید ہو چکے ہیں. آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم میں، بڑے مہم میں جانے کا اعلان فرمایا ہے، اور میرے پاس اس بچے کے علاوہ اور میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے. یہی بچہ میری ایک امانت ہے. دودھ پیتا یہ بچہ جو میرے گود میں ہے، اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے اس بچے کو آقا قبول فرما لیں، تاکہ میدان جہاد میں، میدان کارزار میں جب تیر تلوار سے حملے ہو تو اس کو ڈھال کے ذریعے سے اس کو ڈھال بنا لیا جائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننے کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ، آپ کی امت میں جب تک کہ ایسی بندیاں موجود رہیں گی، اے اللہ، آپ کی امت میں جب تک کہ ایسی بندیاں موجود ہوگی، آپ اسلام کبھی جو ہے کفر سے شکست نہیں کھائے. میرے بھائیوں، میری ماں یا بہنیں، اگر اصلاح معاشرہ کے جلسے میں تشریف لائی ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ذرا توجہ سے سنیں اور غور سے سنیں. میں اپنی ماں بہنوں کے اصلاح کی بھی کچھ باتیں عرض کروں گا. جب یہ بات آ گئی تو میں دور نبوی کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ذرا توجہ کے ساتھ آپ بھی سنیں، اور میں اپنی ماں سے، اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا، آپ اصلاح معاشرہ کے اس پروگرام میں آپ تشریف لائے ہیں تو توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیں. اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے، ایک صحابی رسول ہے، مزدور ہے، مزدوری کیا کرتے ہیں. اسلام کا حسن دیکھیے، اسلام یہ بہت خوبصورت مذہب ہے. اس کے ایک ایک حکم کے اندر خوبصورتی ہے، حسن ہے. چنانچہ وہ مزدور صحابی، اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی مرد گھر سے کام کرنے کے لیے نکلے، گھر سے باہر جائے، نوکری کے لیے جائے، ملازمت کے لیے جائے، کام کے لیے جائے، تو اسلام کا حسن یہ ہے کہ اس گھر میں رہنے والی عورت، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے بہن ہو، ماں ہو، اب اس مرد کو رخصت کرے، پردے کا خیال کرتے ہوئے فی امان اللہ کہہ کر کے، مسکرا کر کے اور رخصت کرے. کیوں؟ جب بیوی شوہر کو فی امان اللہ کہہ کر کے، مسکرا کر کے رخصت کرے گی تو شوہر کا موڈ صحیح رہے گا، اور جب موڈ صحیح رہے گا تو آفس میں جائے گا تو کام صحیح کرے گا.
دیکھیے اسلام کا حسن کیا ہے. موڈ کو صحیح کرنے کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ جب گھر سے باہر جائیں تو آپ دروازے کے اوٹ پر جائیں اور دروازے کے اوٹ سے آپ پردے کا خیال کرتے ہوئے فی امان اللہ کا کر کے اور مسکرا کر کے اپنے شوہر کو رخصت کریں. وہ مزدور صحابی کام کے لیے گئے، شام کو جب لوٹے تو انہوں نے اپنی بیگم سے فرمایا کچھ کھانے پینے کی چیز ہے تو لے کر کے آؤ. بیگم نے کہا میرے سرتاج میں نے تو کل ہی کہا تھا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں، ایک دانہ بھی نہیں ہے، اگر کچھ لے کے آئیے گا تو کھانا پکے گا اور نہیں تو کچھ دینے کے لیے گھر میں نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے شوہر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا، شرمندگی ہوئی. ایسے موقع پر عموماً مرد تھوڑا عورت کے سامنے شرمندہ ہو جاتا ہے. مزدوری نہیں ملی، کچھ نہیں ملا، اس لیے کچھ لے کر کے نہیں آئے. بیوی کی بات سن کر کے تھوڑی شرمندگی ہوئی، اداسی ہوئی، لیکن اس عورت نے بھانپ لی. اس نے کہا میرے سردار کیا بات ہے، آپ مایوس کیوں ہو گئے، آپ اداس کیوں ہو گئے، آپ غمگین کیوں ہو گئے؟ کہا غمگین اس لیے، مایوس اس لیے کہ میں تو مرد ہوں، میں تو سو جاؤں گا بغیر کھائے ہوئے، لیکن تم ایک عورت ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے حق کی ادائیگی میں میری طرف سے کمی ہو جائے، تم کیسے رہے گا؟ کہا کہ میرے سردار ایسی بات نہیں ہے، روزانہ دونوں آدمی ہم لوگ کھا پی کر کے پیٹ بھر کر کے سوتے تھے، اللہ کا یہ فیصلہ تھا، اللہ کی یہ مرضی تھی، ہم اس وقت راضی تھے. آج اللہ کی مرضی یہ ہے کہ بغیر کھائے ہوئے سوئیں. اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اللہ کی رضا یہ ہے کہ آج ہم فاقے کی حالت میں میاں بیوی رہے، ذرا برابر بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کل اللہ کے فیصلے کے اوپر میں راضی تھی، آج بھی اللہ کے فیصلے کے اوپر میں راضی ہوں. مجھے کوئی شکایت نہیں، مجھے کوئی غم نہیں. اللہ کے فیصلے پر میں راضی تھی، آج اللہ کے فیصلے پر میں راضی ہوں. بغیر کھائے پیے سوئے کوئی بات نہیں. ذرا سوچئے ایک عورت جس مرد کے بیوی، جس کی عورت ایسی ہمت والی ہو، ایسی ہمت اور استقامت اور ایسے جملے اپنے شوہر کے سامنے بولے، بتائیے اس مرد کو کتنی ہمت ہوگی، اس مرد کو کتنی ہمت ہوگی، اس مرد کا حوصلہ کتنا بلند ہوگا. ہمارے اسٹیٹ پہ پیرا کے اکابر علماء تشریف رکھتے ہیں، مدرسہ نور العلوم کے اساتذہ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، علماء کرام ضلع کے اور جمعیت کے ذمہ دار علماء تشریف رکھتے ہیں. جنرل سیکریٹری حضرت مولانا رستم صاحب قاسمی کا بھی آپ نے خطاب سنا. ہمارے ساتھ ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا محمد احمد صاحب قاسمی محتمیم جامعہ شاہ ولی اللہ تشریف رکھتے ہیں. علماء کرام کی موجودگی میں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں. وہ مزدور صحابی اپنی بیگم کی بات سن کر کے اور بہت اطمینان ہوئے سو گئے. صبح پھر معمول کے مطابق وہ کام کے ارادے سے جب نکلنے لگے تو بیگم پھر دروازے پر آئی اور مسکرا کر کے اور اسلام کے مطابق سنت کے مطابق پھر مسکرا کر کے اور فی امان اللہ کہہ کر کے اپنے شوہر کو رخصت چلے گئے. اتفاق ایسا ہوا کہ دوسرے دن بھی کوئی کام نہیں ملا. واپس آئے شام کو، بیگم نے چہرہ دیکھ کر کے اور بھاپ لی کہ لگتا ہے آج بھی کوئی کام نہیں ملا. تھوڑا سا چہرہ اداس تھا، پوچھا، کہا کہ ہاں آج بھی کوئی کام نہیں ملا، خالی ہاتھ آئے. اچھا کوئی بات نہیں، مایوس مت ہو، اب جاتے ہیں پڑوسی کے یہاں اور پڑوسی کے یہاں سے کچھ مانگ کر کے قرض لے لیتے ہیں، ادھار لے کر کے آتے ہیں تاکہ کھانا پک جائے. ذرا دیکھیے میری ماں اور بہنوں، جس گھر میں ایسی عورت ہو، جس شوہر کو ایسی بیوی مل جائے، قسم خدا کی وہ عورت وہ شوہر دنیا کا شہنشاہ ہوگا. وہ کہنے لگی میرے سرتاج، میرے شوہر، میرے سرتاج، کسی پڑوسی کے یہاں ادھار مانگنے کی ضرورت نہیں، کسی غریب کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں. لگتا یہ ہے کہ اللہ کی مرضی یہ ہے، اللہ کی رضا یہی ہے. جس طریقے سے کل فاقے میں ہم دونوں
بعد بھی اللہ کے فیصلے کے بغیر کھائے ہوئے سو گئے۔ تیسرے دن پھر معمول کے مطابق جب شوہر باہر دروازے پر آئے، کام کے لیے تلاش میں نکلنے لگے، بیگم پھر آئی دروازے پہ، مسکرا کر فی امان اللہ کہہ کر کے رخصت تو کر دی۔ چند ہی قدم گئے تھے اور بیگم نے آواز دی، میرے شوہر، میرے سرکار، ذرا واپس تشریف لائیے، آپ سے کچھ ضروری بات کرنی، میرے ذہن میں کچھ ضروری بات ہے جو باقی رہ گئی آپ سے کرنی، ذرا واپس آئیے۔ وہ بھی سوچنے لگے کیا بات رہ گئی۔ بہرحال جب واپس لوٹے، ذرا سنیے میری ماں اور بہنوں، میں آپ کے لیے سنا رہا ہوں، کیا قیمتی بات۔ ایک عورت اگر اس کے جذبات ایسے ہو، ایک عورت اگر ان کے اندر یہ صبر کا یہ مادہ ہو، ایک عورت اگر ان کے دل کے اندر یہ مادہ ہو، تو ان کا شوہر کبھی غلط قدم نہیں اٹھا سکتا، ان کا شوہر کبھی غلط اقدام نہیں کر سکتا۔ واپس بلا کر کے کیا قیمتی بات کہتی ہے، آگے سب سے لکھنے کے قابل ان کی گفتگو ہوتی ہے، کہتی ہے اے میرے سرتاج، آج تیسرا دن ہے، آج تیسرا دن ہے، 2 دن کام نہیں ملا، ہو نہ ہو، اللہ نہ کرے کہیں آج بھی کام نہ ملے، اللہ نہ کرے کہیں ایسی نوبت آ جائے کہ آج بھی کوئی کام نہ ملے، اور آپ میری محبت، میں آپ کے تقوی کو جانتا ہوں، جانتی ہوں، میں آپ کے تقوی اور طہارت کو جانتی ہوں کہ آپ اپنے لیے کبھی غلط قدم نہیں اٹھائیں گے، میں جانتی ہوں کبھی اپنی ذات کے لیے آپ حرام غذا نہیں لائیں گے، میں جانتی ہوں آپ کے تقوی سے میں واقف ہوں، لیکن مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں میری محبت میں میرے دیار میں کہیں آپ کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں، یعنی میری محبت میں یہ سوچ کر کے کہ 3 دن گزر گیا، کیسے میری بیگم رہے گی، آپ کوئی حرام غذا لے کر گھر، کوئی حرام غذا لے کر گھر نہ آ جائے۔ میرے سرتاج، میرے شوہر، میرے سرتاج، کوئی بات نہیں، اگر آج تیسرے دن بھی اگر کام نہ ملے تو کوئی بات نہیں، آپ خالی ہاتھ واپس آ جائیے، یہ ہمیں منظور ہے، لیکن کوئی حرام چیز لے کر گھر میں نہ۔ اے میری ماں اور بہنوں، جس شوہر کی بیوی، جس مرد کی عورت، جس شوہر کی بیوی، جس عورت کے یہ جذبات ہو، قسم خدا کی میں کہہ سکتا ہوں وہ مرد اپنے گھر کا شہنشاہ ہے۔ اسے کتنی ہمت ہوگی، اسے کتنی ہمت ہوگی۔ آج تو عالم یہ ہے کہ پوری زندگی بہترین سے کھلائیے، پوری زندگی ان کی ضرورت کو پوری کیجیے، پوری زندگی اچھا کپڑا کا انتظام کیجیے، پوری زندگی ان کے نان نفتے کا صحیح انتظام کیجیے۔ ایک دن صحیح انتظام نہ ہو جائے تو بعض عورتیں بلکہ اکثر عورتیں فوراً وہ پوری زندگی کے آرام کو بھول جاتی ہے اور ہر کوئی شکایت زبان پر لاتی ہے، اور پوری زندگی وہ بیچارہ مزدوری کر کے، کسان وہ بیچارہ کھیتی کر کے، رکشا چالک وہ بیچارہ رکشا چلا کر کے، گاڑی چلانے والا ڈرائیور وہ گھر سے باہر رہ کر گاڑی چلا کر کے، باہر رہ کر کے مزدوری کر کے، اور وہ اپنی بیوی بچوں کو پوری زندگی پالتا ہے۔ اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے، کبھی ایک دن فاقے کی نوبت آ جائے، کبھی کسی عید موقع پر، تہوار کے موقع پر کپڑا نہ آئے، تو فوراً میری ماں بہنیں ہر کوئی شکایت کرتی ہے اور یوں کرتی ہے کہ پوری زندگی تمہارے گھر میں ایسے ہی گزر گئی، پوری زندگی تمہارے گھر میں ایسے ہی گزر گئی۔ میری ماں اور بہنوں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی رہے، قناعت اور صبر اور استقامت، حیا، پردہ، اپنے خاوند کے حقوق کو ادا کرنا، اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرنا، اللہ کے حقوق کو ادا کرنا، اپنے بچوں کی صحیح پرورش کرنا، اور اپنے شوہر کے خائبانے میں اپنی عفت، اپنی عصمت، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک نیک عورت کی یہ ذمہ داری ہے، ایک فرمانبردار عورت کی یہ ذمہ داری ہے، ایک نیک عورت کی یہ علامت ہے۔ بات دوسری طرف چلی گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمان ہر دور میں مسلمانوں کی 3 قسم رہی ہے۔ پہلی قسم وہ جو بالکل اسلام کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار، ان کا ہر عمل اسلام کے مطابق۔ دوسری قسم وہ بھی پہلی قسم کی طرح، تھوڑی سی ان دونوں میں فرق یہ کہ دوسری قسم کے اندر کچھ جسمانی کمزوری
معذوری کی وجہ سے، آزار کی وجہ سے وہ اسلام مخالف دشمن کے سامنے وہ سینہ سپر ہو کر میدان میں نہیں آ سکے. اور ایسے معذور صحابی تھے، لیکن معذوری کے باوجود وہ بھی میدان میں آنے کے لیے انہوں نے پیشکش کیا. حضرت عامر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ جب اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر جب حضرت عامر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ جب اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے جانے کا اعلان فرمایا ہے. حضرت عامر بن جموح جن کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، معذور ہے پاؤں سے، آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے دیجیے، مجھے بھی اجازت دیجیے. آقا فرماتے کہ نہیں، کوئی بات نہیں، آپ معذور ہیں، آپ پاؤں سے معذور ہیں، آپ گھر میں رہیں، آپ کو اجر و ثواب ملے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی. بیٹا جوان ہے، بیٹا اجازت دیتا ہے. آقا ان کے صاحبزادے کو، ان کے بیٹے کو اجازت دے دیتے ہیں. حضرت عامر بن جموح عرض کرتے یا رسول اللہ میری غیرت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میرا بیٹا میدان کارزار جائے اور میں گھر میں بیٹھا رہوں. اے میرے آقا، میری آرزو یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کے دربار میں میری حاضری ہو اور بارے الہ مجھ سے پوچھ لے کہ عمر کیا لے کر کے آئے ہو، تو میں یہ کہہ سکوں اے بارے الہ، کٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ، معذور پاؤں کے ساتھ آپ کے راہ میں جہاد کر کے حاضر ہوا ہو. یہ میرے دل کے جذبات ہیں، یہ میری آرزو ہے. آقا ان کے دل کے جذبات کو سن کر کے اور آقا اجازت دے دیتے ہیں. حضرت عامر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے میدان جہاد میں احد میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہ صحابہ جو جام شہادت نوش فرماتے ہیں اس میں حضرت عامر بن جموح بھی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ جو احد کے شہداء ہیں ان کو بقیع میں دفن کیا جائے، ان کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے. احد کے شہداء جو احد میں شہید ہوئے تھے، جب انہیں بقیع کی جانب لے جایا جانے لگا سواری کے اوپر رکھ کر کے، حضرت عامر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس اونٹ کے اوپر رکھا گیا اور جو صحابی ان کو لے جانے کے لیے مامور تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب اس اونٹ کو احد کے جانب، جب اس اونٹ کو احد سے بقیع کے جانب چلایا جانے لگا تو اونٹ بیٹھ گئے، اونٹ اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے. دوبارہ کوشش کیا، اونٹ چلنے کے لیے تیار نہیں، کئی مرتبہ کوشش کیا، اونٹ چلنے کے لیے تیار نہیں. تو صحابی رسول نے اونٹ کے رخ کو موڑ دیا، اونٹ کے رخ کو واپس بقیع کے جانب، بقیع کے بدلے بلکہ احد کے جانب جب واپس موڑا تو اونٹ چل پڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ عجیب معاملہ ہے، عامر بن جموح ہمارے ساتھی کی لاش کو جس سواری کے اوپر، جس اونٹ پر رکھ کر لے جایا جا رہا ہے، جب اس اونٹ کو بقیع کے جانب چلاتے ہیں تو اونٹ بیٹھ جاتا ہے، اور جب اس کو واپس احد کے جانب چلاتے ہیں تو اونٹ چل پڑتا ہے. یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معلوم کرو ذرا، ان کے گھر سے معلوم کرو، ان کی اہلیہ سے معلوم کرو، کہیں گھر سے نکلتے وقت انہوں نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی، گھر سے نکلتے وقت انہوں نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی. چنانچہ جب معلوم کیا تو گھر سے یہ معلوم ہوا کہ ہاں نکلتے وقت انہوں نے دعا کی تھی، اللہم لا تردنی الی اہلی حیا و میتا. اے اللہ مجھے اپنا گھر واپس زندہ یا مردہ مت کرنا. کیا جذبات ہے، اللہ مجھے اپنے گھر واپس زندہ یا مردہ نہیں، نہ مجھے زندہ واپس گھر آؤں میں، نہ میں مردہ واپس آؤں. اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا قبول ہو چکی ہے، عامر بن جموح کی دعا قبول ہو چکی ہے، اس لیے اب اس کو یہیں پر دفن کیا جائے، اس کو لے، اس کی لاش کو بقیع کی جانب نہ لے جائے. میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میں یاد کر رہا ہوں کہ یہ دوسری قسم کے وہ مسلمان ہیں جو جسمانی اعتبار سے معذور تھے، اس کے باوجود اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور اسلام کی آبیاری کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جنہوں نے اپنی قربانی پیش کی. اور تیسرے قسم کے مسلمان جو صرف زبان سے، توجہ کیجیے، صرف زبان سے اسلام، صرف زبان سے اسلام کا نام اور اندر سے بالکل ان کا ہر عمل اسلام کے خلاف. زبان سے مسلمان
اندر سے ان کا ایمان نہیں، زبان سے مسلمان، ان کے عقائد اسلام کے مطابق نہیں، ان کے عبادات اسلام کے مطابق نہیں، ان کی معاشرت اسلام کے مطابق نہیں، ان کے معاملات اسلام کے مطابق نہیں، ان کی نجی زندگی اسلام کے مطابق نہیں، ان کی معاشرتی زندگی اسلام کے مطابق نہیں، ان کا لین دین اسلام کے مطابق نہیں، ان کا کاروبار اسلام کے مطابق نہیں، ان کا اخلاق اور کریکٹر اسلام کے مطابق نہیں، صرف زبان سے مسلمان۔ علماء سے پوچھئے، اسی تیسری قسم کو قرآن نے منافق، اسی تیسری قسم کو قرآن نے منافق کہا۔ ہر دور میں یہ تین قسم کے مسلمان رہے ہیں۔ اور سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تینوں موجود تھے، مسجد میں بھی موجود، جماعت میں بھی موجود، گھر میں بھی موجود، ایک ہی مسجد میں تینوں طرح کے مسلمان، ایک ہی گھر میں تینوں طرح کے مسلمان، ایک ہی جماعت میں تینوں طرح کے مسلمان۔ لیکن بعض موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، بعض موقع پر بعض غزوات کی تاریخ کو پڑھیے، احد کی تاریخ پڑھیے، تبوک کی تاریخ پڑھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا مکمل شناخت ہو گئی۔ جب آقا نے اعلان فرمایا نکلتے ہیں، لیکن راستے سے وہ تیسری قسم کے مسلمان لوٹ جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے، لوٹ جاتے ہیں۔ مکمل شناخت ہو گئی، کون پہلی قسم میں ہے، کون دوسری قسم میں ہے، کون تیسری قسم میں ہے۔ اور سنیے، اللہ کا نظام کیا ہے، قدرت کا نظام کیا ہے۔ جب اللہ نے اسلام کو غالب کرنے کا فیصلہ فرمایا، اللہ نے جب اسلام کو غلبے کا فیصلہ فرمایا تو پہلے چھٹائی ہوئی، اور پہلے یہ طے ہوا کہ اس میں سے کون پہلی قسم کے مسلمان، اور کون دوسری قسم کے مسلمان، اور کون تیسری قسم کے مسلمان۔ پہلے اس کی چھٹائی ہوئی، اور چھٹائی کے بعد اسلام کے غلبے میں پوری ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اسلام کے غلبے میں یہ تیسری قسم کے مسلمان کی کبھی شمولیت نہیں کی ہے۔ اسلام جب بھی غالب ہوا ہے تو پہلی قسم کے مسلمانوں سے یا دوسری قسم کے مسلمانوں سے یہ تیسری قسم کی مسلمانوں کی یہ جماعت اسلام کے غلبے میں کبھی شامل نہیں رہی، کبھی نہیں۔ اور میرے بھائیوں، اب زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، نظم عالم بدل رہا ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، منزل بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ اسلام کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ، اسلام غالب ہوگا، انصاف غالب ہوگا، امن ہوگا، ظلم ختم ہوگا، کفر پست ہوگا، صرف اور صرف اسلام کا غلبہ ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے چھٹائی ہوگی، اس سے پہلے چھٹائی ہوگی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور پہلے اور دوسرے درجے کے جو مسلمان ہیں، جو اسی سے اللہ کام لے گا، اور وہ اسی سے اسلام غالب ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے پیرا کے بزرگوں اور میرے پیرا کے نوجوانوں، اب ہم اور آپ یہ فیصلہ کریں، اپنے اپنے گریبان پہ جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم ان تینوں میں سے کس قسم میں ڈالیں۔ کوئی دوسرے کے گریبان کو نہ جھانکے، ہم لوگوں کی عادت ہے دوسرے کو دیکھنے کی، ہم لوگوں کی عادت ہے دوسرے کے گریبان میں جھانکنے کی، ہم لوگوں کی عادت ہے دوسرے کے خرابی کو نکالنے کی۔ اپنی خرابی کو کوئی نہیں دیکھتا، دوسرے کا محاسبہ کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، دوسرے کا جائزہ لینے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اپنا محاسبہ کیجئے۔ میں ڈرتا ہوں اور ڈرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سب تیسرے قسم میں، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سب تیسرے قسم میں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اپنی اصلاح کیجئے، استغفار کی کثرت کیجئے، انابت اللہ پیدا کیجئے۔ ابھی جو حالات آئے، ابھی جو وبا آئی کرونا وائرس کی شکل میں، جو لاک ڈاؤن ہوا، اے میرے مسلمان بھائیوں، اے میرے پیرا کے نوجوانوں، ذرا یہ بتاؤ، آج سے پہلے 8-9 مہینہ پہلے جب یہ حالات آئے، اس سے پہلے کبھی آپ نے یہ تصور کیا تھا، کبھی آپ کے ذہن میں ایسا خیال آیا تھا، کبھی آپ کے حاشیے دماغ میں یہ تصور آیا تھا ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ جانے کے باوجود بھی مسجد نہیں جا سکتے، ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ جانے کے باوجود بھی جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں جا سکتے، ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ عیدین کی نماز کے لیے عیدگاہ میں جمع نہیں ہو سکتے، ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ تراویح پڑھنے کے لیے مسجد
ایسے حالات آئے کہ چاہنے کے باوجود مسجد نہیں، چاہنے کے باوجود جمعہ نہیں، چاہنے کے باوجود عیدین نہیں، چاہنے کے باوجود تراویح نہیں، چاہنے کے باوجود بھی ہم کہیں اجتماع نہیں کر سکتے، چاہنے کے باوجود بھی ہم کہیں جلسہ نہیں کر سکتے. ایسا وقت آیا اے میرے مسلمان بھائیوں. حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. حالات جس تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں اور جتنے مشکل حالات آنے والے ہیں، جب وہ حالات آ جائیں جو اس کے بعد حالات آنے والے ہیں تو یہ خواب سمجھ میں آئے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. میرے بھائیوں، اپنے اندر عبرت کے لیے کبھی غور کیجئے. اللہ کی شک جو ہے اس کے آگے اپنے ماتھے کو ٹیکنے پر مجبور ہو گئے. اللہ اپنی قدرت کو دکھانا چاہتا ہے. اللہ کی قدرت کو دیکھیے، اللہ کی طاقت کو دیکھیے، اللہ کی قدرت کا استحضار کیجئے، اللہ کی طاقت کا استحضار کیجئے، اللہ رب العزت کی قدرت کا استحضار کیجئے. ایک ایسا وائرس جو نظر نہیں آتا، اس کے سامنے ایک ہی وقت میں پوری دنیا پر جمود طاری ہو گیا. تاریخ میں کبھی کوئی ایسا وقت اس سے پہلے نہیں آیا. بیماریاں آئی، وبائیں آئی، بہت ساری شکلوں میں بیماری آئی، لیکن کبھی کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی وبا نہیں آئی جو ایک وقت میں پوری دنیا کو ساکت کر دیا ہو، پوری دنیا میں جون طاری ہو گیا ہو، پوری دنیا میں تعطل طاری ہو گیا ہو، پوری دنیا کی پروازیں بند ہو گئی ہو، پوری دنیا کی سواریاں بند ہو گئی ہو، پوری دنیا اپنے گھر میں لاک ڈاؤن ہو گیا ہو. ایسا اس سے پہلے. اس کے باوجود بھی اگر نہیں سدھریں گے، اس کے باوجود بھی اگر ہم عقل کی ناخن نہیں لیں گے، اس کے باوجود بھی اگر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اس کے باوجود بھی اگر استحضار نہیں ہوگا، اس کے باوجود بھی اگر توبے کی کثرت نہیں ہوگی، اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، ہمارے نوجوان اگر اپنی اصلاح نہیں کریں گے، میرے بھائیوں، میری مائیں اور میری بہنیں اگر شریعت کا پابند ہو کر کے زندگی میں گزاریں گی تو کب کس کا انتظار. اے میرے نوجوانوں، اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے. ایک دو بات میں اور نوجوانوں کے حوالے سے عرض کر دوں. چونکہ یہ پیرا کی سرزمین ہے، میری عادت رہی ہے، میں پوری کوشش کرتا ہوں یہاں کا کوئی بھی پروگرام ہو کہ اس پروگرام کو اپنی طرف سے پوری کوشش ہوتی ہے کہ کامیاب ہو. میری طبیعت آج ٹھیک نہیں، 10 دنوں سے لگاتار پروگرام، اور آج اتفاق ایسا ہوا کہ دن میں بھی پروگرام تھا، 3 بجے پروگرام ختم ہوا اور وہاں سے چل کر کے آپ کے یہاں آیا. لیکن آپ کی محبت، یہاں کے ایک ایک بزرگ، ایک ایک نوجوان کی محبت، آپ جس توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. جب میں بیٹھا تھا اندر سے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں آج گفتگو نہ کر سکوں، لیکن آپ کی توجہ کی وجہ سے اللہ پاک نے دل کے اندر حوصلہ اور جذبہ، ہمت پیدا کی اور زبان میں قوت گویائی. میں کچھ عرض کر پا رہا ہوں، بات لمبی اب نہیں کر سکوں گا. ایک دو بات میں نوجوانوں کو عرض کروں. آج میرے نوجوان دوستوں، آج جو ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں ہیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں، اس کی ایک بنیاد، اس کی ایک جڑ جو ہے یہ موبائل ہے، یہ موبائل ہے، یہ انٹرنیٹ ہے. یہ انٹرنیٹ، یہ اینڈرائڈ فون سب کے ہاتھ میں ہے، سارے نوجوانوں کے ہاتھ میں فون ہے. نوجوان تو دور کی بات ہے، ابھی 10 سال کے بچوں کے پاس بھی فون ہے. اور میرے بھائی معاف کیجیے گا، مجھے کہنے دیجیے، ساری برائیوں کا جڑ، ابھی ساری برائیاں اور سارے فتنے اسی موبائل میں. صرف ایک بات کی اگر اصلاح ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پیرا کے علماء، یہاں کے جو اکابر یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کی یہ محنت اور یہاں کے جمعیت کے ہمارے اراکین کی محنت رنگ لے آئی. صرف ایک چیز کی اصلاح ہو جائے. وہ اصلاح کیا ہے؟ آج کے نوجوان جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا ہماری بہن بیٹیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں، وہ طے کر لیں کہ موبائل کا استعمال صحیح کریں، موبائل کا استعمال صحیح کریں گے، انٹرنیٹ کا استعمال صحیح کریں گے. موبائل، انٹرنیٹ، نوجوانوں کو معلوم ہے ساری دنیا کے گندے مناظر، فوش پکچر، پرانے تصویریں، ننگی تصویریں، ساری دنیا کے ننگے مناظر انٹرنیٹ میں موجود ہے یا نہیں؟ اور جب آپ مجلس میں ہوتے ہیں تو بہت اچھا، لیکن جب آپ بند کمرے میں رہتے ہیں، رات کے 11 بجے جب تنہا اپنے روم میں ہوتے ہیں، رات کے 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے تک کے آپ انٹرنیٹ کھولتے ہیں
اور اس کے گندے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں؟ کبھی آپ کا ایمان کبھی اندر کی زمین کو بیدار نہیں کرتا، کبھی آپ کی غیرت نہیں جاگتی؟ آپ ایمان والے ہیں، آپ کی پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے، آپ کے سینے پہ ایمان ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں، کبھی آپ نے اس کو سوچا نہیں کہ ہم بند کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ بند کمرے میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ بند کمرے میں ہم جن برہنہ تصویروں کو دیکھ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کا عذاب ہمارے پر آ جائے؟ اتنے حالات، مشکل حالات آئے، اور ابھی جب 1 جنوری آئے، 1 جنوری، تو نیو سال کے نام پر، نیو سال منانے کے نام پر میں نے خود دیکھا ہمارے نوجوان پکنک منانے کے لیے گئے، نوجوانوں نے مشورہ کیا پکنک منایا جائے، اور نیا سال کا آغاز 1 جنوری 12 بجے رات کے بعد 12 بجے رات کا انتظار کرتے ہیں، ہمارا نوجوان انتظار کرتا ہے، اور 1 جنوری کا آغاز، وہ 1 تاریخ کا آغاز کس چیز کے ذریعے سے کرتا ہے؟ وہ فخر سمجھتا ہے کہ شراب کے گھونٹ کے ذریعے سے 1 تاریخ کا آغاز ہے، شراب کے گھونٹ کے ذریعے سے وہ شراب پیتا ہے، وہ گانا گاتا ہے، وہ ناچتا ہے، اور پکنک کے نام پر یہ ساری بدماشیاں اور ساری عیاشیاں اور سارے خرافات کرتا ہے۔ اتنے مشکل حالات میں بھی نیا سال کا آغاز کرنے جا رہا ہے، اور شراب کا گھونٹ وہ اپنے انتظام کر کے رکھتا ہے۔ اے نوجوانوں، اللہ کے غضب کو دعوت دے، اللہ کے غضب کو دعوت دے، کہ اللہ کا غضب نہ اتر جائے، اللہ کا کہیں غضب نہ اتر جائے۔ اپنی اصلاح کیجئے، اپنی اصلاح کیجئے، موبائل کا صحیح استعمال کیجئے، انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کیجئے۔ اور ایک بات اور بتاتا چلو، موبائل کے ذریعے سے غلط رابطے، آج ایک جوان لڑکا اپنے گھر سے نکلتا ہے، پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، باپ خوش ہے کہ میرا بیٹا اسکول جا رہا ہے، میرا بیٹا کالج جا رہا ہے، اور جوان لڑکی پڑھنے کے لیے گھر سے جاتی ہے، اس کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، اس کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، وہ باپ بھی خوش ہے کہ میری بیٹی پڑھنے کے لیے کالج جا رہی ہے، لیکن میرے دوستوں، باہر جانے کے بعد موبائل کے ذریعے سے دونوں میں رابطہ ہوتا ہے، غلط رابطہ ہوتا ہے، اور پھر بے حیائی عام ہوتی ہے، ہوٹلوں میں، پارکوں میں، گاڑیوں میں، سواریوں میں، پھر اس کے ذریعے سے غلط رابطہ ہوتا ہے اور بے حیائی ہوتی ہے، زنا عام ہو رہا ہے۔ اے میرے نوجوانوں، آج کے اس اصلاح معاشرہ کے جلسے میں یہ طے کرو کہ ہم اپنے موبائل کا استعمال غلط نہیں کریں گے، موبائل کے ذریعے سے کسی غیر محرم سے گفتگو نہیں کریں گے، موبائل کے ذریعے سے کسی ماں بہن بیٹی کی عزت کو نہیں لوٹیں گے۔ اگر اس موبائل کا استعمال کریں گے تو عزت کے تحفظ کے لیے کریں گے، عزت کا لوٹنے کے لیے نہیں کریں گے۔ ہمارا یہ موبائل کسی ماں بہن بیٹی کی عزت کے تحفظ فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوگا، عزت کا لٹیرا بن کر کے ہم نہیں استعمال کریں گے۔ ایسا کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر کے بے حیائی عام ہوتی ہے، زنا کی کثرت، اس کی ایک وجہ ہمارے اکابر فرماتے، علماء فرماتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے شادی بیاہ کو بہت مہنگا کر دیا، نکاح کو مشکل کر دیا۔ اسلام میں جو اتنا جو ہے، اس کے اندر اتنی سادگی تھی، اس کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا، لاکھوں نہیں 10 لاکھ روپے ایک شادی میں خرچ کرتے ہیں، 10 لاکھ 20 لاکھ روپے ایک شادی میں ہمارا آپ کا خرچ ہوتا ہے، اپنے سماج کے اندر اسٹیٹس دکھلانے کے لیے، اپنے سماج کے اندر اپنا مقام دکھلانے کے لیے، اپنے سماج کے اندر اپنی شان دکھلانے کے لیے شادی بیاہ میں خرچ کرتے ہیں اور اسراف کرتے ہیں، فضول خرچ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جب نکاح مشکل ہوگا تو زنا آسان، نکاح مشکل، زنا آسان، نکاح آسان کیجئے، زنا جو ہے خود بخود مشکل ہو جائے گا۔ آسان کیجئے، ارے مزدور کی بیٹیوں کی فکر کیجئے، غریبوں کی بیٹیوں کی فکر کیجئے، فقیروں کی بیٹیوں کی فکر کیجئے، کسانوں کی بیٹیوں کی فکر کیجئے، ان کی فکر کیجئے جن کے 6 8 بچیاں ہیں اور ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے، تلک دینے کی صلاحیت نہیں ہے، جہیز دینے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ بھیک منگوں کو دینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ارے اس کی فکر کیجئے، اللہ کے واسطے اس کی فکر کیجئے۔ اور سنیے، جو پیسے
پیسے والے لوگ ہیں، جو مالدار طبقے کے لوگ ہیں، جو سرمایہ دار لوگ ہیں، جو اہل ثروت لوگ ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں آپ بلا وجہ شادی میں اسراف مت کیجیے، آپ شادی میں اسراف مت کیجیے، اور اگر آپ جہیز کے نام سے کچھ دے رہے ہیں بغیر مانگے ہوئے دے رہے، بہت لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم اپنی خوشی سے دے رہے، اچھی بات ہے دیجیے، لیکن آپ اس کی نمائش مت کیجیے، آپ اس کی نمائش مت کیجیے۔ ارے بھائی آپ جہیز میں سامان دے رہے ہیں، آپ خریدیے، آہستہ سے اس کے گھر پہنچا دیجیے، نمائش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے کیا نقصان ہے وہ آپ کو معلوم ہے؟ آپ نے سامان جہیز کی نمائش کیا، سامان جہیز کو آپ نے گھر سے باہر سجایا، سامان جہیز کو آپ نے رخصتی کے موقع پر رکھا، اور وہاں پر آپ کی بچی کی رخصتی میں جہاں مالدار گھر کی بچی آتی ہے وہاں رکشا چالک کی بچی بھی تو آتی ہے، وہاں تو مزدور کی بچی بھی تو آتی ہے، وہاں تو ڈرائیور کی بچی بھی تو آتی ہے، وہاں تو ہل چلانے والا کھیت میں ہل چلانے والا کسان کی بچی بھی تو آتی ہے۔ جس بچی کے ہاتھ میں مہندی اس لیے نہیں لگ رہی ہے کہ اس کے باپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اس کے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ سامان جہیز اور تلک کا انتظام کر سکے اور ان کی شادی کر سکے۔ جب وہ کسان کی بچی، جب وہ مزدور کی بچی، جب وہ رکشہ چالک کی بچی وہ سامان جہیز کو دیکھتی ہے تو اس کے دل کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہوگی، کیا بھڑاس پیدا ہوتا ہوگا، اس کا دل روتا ہوگا، اس کے دل کے اندر ایک آہ آتی ہوگی، کاش کہ میرے والد کے پاس بھی پیسہ ہوتا، میرے والد کے پاس بھی اس کی صلاحیت ہوتی، میرے والد کے پاس بھی اتنی صلاحیت ہوتی تو میرا بھی جوڑا مل جاتا، میری بھی شادی ہو جاتی۔ وہ بیچاری وہ بچی اپنے اس دل کی خواہش کو بیان تو نہیں کر پاتی، لیکن اندر اندر وہ اپنے آنکھوں سے وہ آنسوؤں کو اندر سکھا لیتی ہے، وہ غم کا آنسو روتی ہے، آگ نڈھال ہو جاتی ہے۔ اے میرے سماج کے، اے میرے معاشرے کے ذمہ دار لوگوں، آپ جو اپنی بچی کی شادی میں بسرا خرچ کرتے ہو، آپ اپنی انجمن سے یہ طے کرو کہ ہر سال ہم اس پیسے سے اپنے مالدار لوگوں سے اس پیسے کو جمع کر کے اور کسی ایک بچی کی، ایک بیوہ، ایک یتیم بچی کی شادی کر دیں گے، کسی غریب بچی کی شادی کر دیں گے۔ اگر آپ نے 10,000 روپے اپنی شادی میں بچا لیا اور ذمہ دار کو دے دیا، یہ 10,000 روپے رکھ لیجئے، دوسرے نے بھی 10,000 دے دیا، تیسرے نے بھی 10,000 دے دیا، قسم خدا کی اگر 10,000 صرف آپ نے نکال دیا آپ کی شادی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن اس پیسے سے کسی غریب بچی کی اگر شادی ہو جائے گی، کسی یتیم بچی کی شادی ہو جائے گی، کسی مسکین بچی کی شادی ہو جائے گی، قسم خدا کی اے میرے ذمہ دار بھائیوں، اے میرے نوجوان بھائیوں، اگر آپ یہ کام کرنے لگیں گے آپ کا گاؤں مثال بن جائے گا۔ آپ طے کیجیے اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں کہ ہم شادیوں کے موقع پر جو خرچ کرتے ہیں اس سے کچھ پیسے بچا کر کے، یہ ڈی جے میں 50,000 روپے خرچ کرتے ہیں، گانا بجانے میں، لائٹ میں، اور یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا ٹینٹ کا انتظام میں لاکھوں، 1.5 لاکھ 2 لاکھ خرچ کرتے ہیں۔ پوچھتا ہے ٹینٹ والا پھول لگاؤ گے؟ اگر پھول لگاؤ گے تو 20,000 بڑھ جائے گا، اگر 4 گیٹ بناؤ گے تو 10,000 20,000 بڑھ جائے گا۔ ارے 4 گیٹ بنانے کے بجائے 2 ہی گیٹ بنا لو میرے بھائی، پھول لگاؤ مت لگاؤ پھول، اور یہ سوچو کہ اس سے جو 20,000 بچے گا یہ لیجیے 20,000 رکھیے، اور گاؤں میں سال میں 1-2 بچی کا انتخاب کیجیے جو غریب بچی ہے، جس کے اندر واقعتاً صلاحیت نہیں ہے، اور انجمن سے مل کر پورے گاؤں مل کر کے اور سرمایہ دار مل کر کے اس بچی کی شادی کر دیجیے۔ انشاءاللہ یہ مثال بن جائے گا، اور پھر اس کو دیکھا دیکھے انشاءاللہ دوسرے لوگ بھی یہ عمل کرنا شروع کریں گے۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ایک غریب بچی کا مسئلہ بھی حل ہوگا، اور جو اسراف شادیوں میں ہو رہا ہے اس سے بھی انشاءاللہ بچیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، میں نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، ایک بات میں اور عرض کر دوں، یہ موبائل کے غلط استعمال سے بے حیائی کتنی عام ہو رہی ہے، زنا کی کتنی کثرت ہے میرے بھائیوں۔ یہ زنا، اس سلسلے میں ایک بات کہتا چلوں، یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس جرم کی سزا کتنی ہے؟ پوچھیے علماء سے، اگر شادی شدہ مرد یا عورت ہو تو اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں،
اس کو سنسار کر دیا جائے، پتھر مار مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اگر غیر شادی شدہ ہو تو اس کو 100 کوڑے مارے۔ جس جرم کی سزا اتنی سخت، آج اس جرم کو جرم نہ تصور کیا جائے۔ وہاں ہوٹلوں میں، پارکوں میں، گاڑیوں میں، گھروں میں، بند کمروں میں، کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے تصور کیا، کبھی آپ کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے کہ ہم اتنا بڑا جرم کرنے جا رہے ہیں؟ اتنی بڑی اس کی، اتنی اس گناہ کی اتنی سخت وعید اور اتنی سخت سزا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان آقا کی خدمت میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ مجھے ایک گناہ کی اجازت دیجیے۔ غور سے سنیے، مجھے ایک گناہ کی اجازت دیجیے، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، جو کہیے سب کروں گا لیکن اس کے بغیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون سا گناہ؟ کہا یا رسول اللہ مجھے بدکاری کی عادت ہے، اس کے بغیر میں جی نہیں سکتا، مجھے بدکاری کی اجازت دے دیجیے، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک سرخ ہو گیا۔ آقا نے اس کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا ادنو منی، اور اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ سنو اے میرا نوجوان، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، پہلے اس کا جواب دو میرے سوال کا، اس کے بعد میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب ہوگا۔ آقا نے فرمایا کہ سنو، اگر تم کسی عورت کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیے ہو، کسی عورت کے ساتھ منہ کالا کرنے کا ارادہ کیے، اور وہ عورت سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پردے میں ملبوس ہو، اور تم اس سے بدکاری کا ارادہ کیے ہوئے ہو، اپنے چہرے سے وہ نقاب ہٹا دے، اپنے چہرے سے وہ چادر ہٹائے اور وہ تمہاری ماں نکل جائے، تو بتاؤ تم ماں کے ساتھ مکالمہ کرو گے؟ ماں کے ساتھ تم زنا کرو گے؟ اس نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ ماں کے ساتھ کوئی کیسے ہی نہیں کر سکتا، ماں کے ساتھ کوئی اس کی ہمت نہیں کر سکتا، اس کی جرت نہیں کر سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھا اگر وہ تمہاری بیٹی نکل جائے؟ کہا یا رسول اللہ بیٹی کے ساتھ بھی کوئی منہ کالا نہیں کر سکتا۔ اگر بہن نکل جائے؟ یا رسول اللہ بہن کے ساتھ بھی کوئی اس کی ہمت نہیں کر سکتا۔ آگے آقا نے فرمایا کہ اچھا ایک بات اور بتاؤ، اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ بدکاری کرے اور تم اس کو دیکھ لو اپنی نگاہوں سے، تو تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آقا نے فرمایا کہ سنو، تم جس کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیے ہوئے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ وہ نوجوان کہتے ہیں کہ بات سمجھ میں آ گئی، آقا کے قدموں میں گر گئے اور توبہ کیا۔ کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اس گناہ سے ایسی نفرت ہوئی، ایسی نفرت ہوئی، ایسی نفرت ہوئی کہ اس گناہ کے قریب جانا تو دور کی بات ہے، پوری زندگی کبھی اس گناہ کا خیال نہیں آیا، اس گناہ کا تصور بھی نہیں آیا۔ اے میرے نوجوانوں، آپ بھی یہی سمجھو، آپ جس طرح سے اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی ماں کے عزت اور عصمت کا محافظ ہو، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، آپ اس کی عزت کا تحفظ کرتے ہو، اپنی ماں بہن کے ساتھ آپ نہیں چاہتے کہ کوئی نوجوان غلط نگاہ اٹھائے، تو آپ بھی یہ ارادہ کرو، کوئی عورت ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کی عزت کا تحفظ کرو۔ آج اس اصلاح معاشرہ کے پروگرام میں یہ طے کرو کہ میں اپنی ذات سے کسی ماں بہن کی بیٹی کا عزت کا لٹیرا نہیں بلکہ عزت کا محافظ بنوں گا، میں جیوں گا تو عزت کا تحفظ فراہم کروں گا، کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کی عزت کو لوٹنے کا کام۔ میرے نوجوان دوستو، آج طے کرو آپ اس مجلس کے اندر، مجھے امید ہے کہ اس مجلس میں جو میرے نوجوان ہیں، جو میری باتیں سن رہے ہیں، آج کے اس مجلس میں یہ ارادہ کر کے اٹھیں گے، یہ طے کر کے اٹھیں گے کہ انشاءاللہ جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے انشاءاللہ اس سے خود بچیں گے، اپنے معاشرے کو بچائیں گے۔ شراب نہیں پیئیں گے، شراب میں بولا کرتا ہوں ہمیشہ کہ یہ ایک ایسا متعدی ام الخبائث کہا گیا اس کو، ام الخبائث۔ ایک آدمی جب شراب پیتا ہے اور نشے میں مدہوش ہوتا ہے، اس کو ہوش نہیں رہتا، بیٹی ماں، بیٹی بہن کی عزت بھی اس کے ہاتھ میں محفوظ نہیں رہتی ہے۔ شراب کے نشے میں جب مدہوش ہوتا ہے، ایسے بہت سے واقعات ہیں، شراب پی کر کے آیا اور بیٹی کی عزت کو لوٹ لیا، شراب پی کر کے آیا اور ماں بہن کے ساتھ منہ کالا کر لیا، ایسے بہت سے ایسے واقعات ہیں۔ آپ یہ طے کیجئے کہ جس گناہ،
जिस जुर्म में माँ बाप बेटी की इज्जत महफूज ना रहे, उससे हम अपने भी बचेंगे, अपने मुआशरे को भी उससे हम बचाएंगे। झूठ नहीं बोलेंगे। आप ये तय कीजिए, झूठ लगता सुनने में थोड़ी सी बात, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। झूठ नहीं बोलेंगे। पल पल में हम झूठ बोलते हैं, मिनट मिनट में झूठ बोलते हैं। आप तय कीजिए कि झूठ नहीं बोलेंगे, शराब नहीं पिएंगे, मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, बेहयाई का काम नहीं करेंगे, जिना नहीं करेंगे, और एक बात और बताओ, सूद का कारोबार नहीं करेंगे। सूद का कारोबार नहीं करेंगे। आज मुझे बहुत अफसोस होता है जब सुनता हूँ मेरा नौजवान पैसा कमाता है, मेहनत से कमाता है, बहुत मेहनत से कमाता है, और अपने पसीने के कमाए हुए पैसे को फिर गलत तौर पर इस्तेमाल करता है। आप कहिएगा कैसे? हम लोगों के यहाँ एक बहुत ज्यादा आम रिवाज हो गया है, लोग कमेटी खेलते हैं, बीसी खेलते हैं। बीसी के नाम पर, कमेटी के नाम पर जो खेल होता है, जिसमें कट गोली बोला जाता है, अगर कट, उसको बोलते हैं कट गोली। 1 लाख रुपए जमा करो और 60,000 में उठा लो, 1 लाख जमा करो 70,000 में उठा लो। मेरे नौजवानों, आप उलमा से पूछिए, उलमा तशरीफ रखते हैं, मुफ्ती साहब से पूछिए, तशरीफ रखते हैं कि ये जो खेलते हैं और इसमें कट गोली बोलते हैं, 60,000 70,000 जमा कर रहे, 1 लाख 70,000 में उठा देते हैं। बताइए ये पैसा दुरुस्त है? ये खेलना दुरुस्त है? जायज पैसा, कमाया हुआ पैसा को आप नाजायज बना रहे हैं अपने हाथों से, आप हलाल पैसे को हराम बना रहे हैं अपने हाथों से। अरे भाई, इसका तरीका उलमा से पूछिए। अगर खेलना ही है तो फिर आप पूरा पैसा दीजिए। आप 10 मेंबर है, 10 लाख जमा कर रहे हैं, तो हर महीने में एक मेंबर को आप पूरा अंदाजी करके दीजिए, और पूरा 1 लाख दीजिए, 1 रुपये कम नहीं, पूरा 1 लाख दीजिए। फिर दूसरे मेंबर को जो है आप दूसरे महीने में पूरा उठाइए, जिसका नाम उठ जाए उसको आप 1 लाख रुपये दे दीजिए। तीसरे महीने में तीसरा का नाम उठ जाए उसको दे दीजिए। अगर किसी को जरूरत है तो आप एक ज़ाब्ता बनाइए कि अगर किसी के यहाँ शादी ब्याह, किसी के यहाँ बीमारी हो जाए, किसी को अचानक कोई ऐसी मजबूरी आ जाए, तो उस महीने में उसको दे दिया जाए, लेकिन पूरा दिन जाए। ये ज़ाब्ता बना लीजिए, ये दस्तूर बना लीजिए, कानून बना लीजिए। हर चीज का हल है जायज तरीके से, लेकिन मेरे भाइयों नाजायज नहीं, नाजायज नहीं। औरतों में कमेटियां बना दी गई है, उसमें भी सूद ब्याज का काम हो रहा है। मर्दों में बीसी खेलते, कमेटी खेलते, उसमें भी सूद ब्याज का काम हो रहा है। अल्लाह के वास्ते तय कीजिए कि हम अपने हलाल पैसे को हराम नहीं बनाएंगे, हलाल पैसे का इस्तेमाल हलाल करेंगे, हलाल तरीके से करेंगे, रिस्क हलाल इस्तेमाल करेंगे, हराम से बचेंगे, रिस्क हलाल इस्तेमाल करेंगे। शादी ब्याह में फजूल खर्च नहीं करेंगे, इसराफ नहीं करेंगे, शादी ब्याह सुन्नत के मुताबिक करेंगे। और एक आखिरी बात बताकर अपनी बात को खत्म करूं। आज ये तिलक और जहेज, ये जो बीमारी आई है, इसकी वजह क्या है? इसकी एक बुनियादी वजह ये है कि आज हमारे मुआशरे में तरके में वालिद के इंतकाल के बाद भाई अपनी बहनों को मीरास में हिस्सा नहीं देते। बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। मैं बिहार जाता हूँ प्रोग्राम में, मैंने देखा, जो महसूस किया, बिहार के कुछ इलाकों में वहां पर हिस्सा दिया जाता है, मीरास में तरके में हिस्सा दिया जाता है। इस मामले में मुझे लगता है कि सबसे गैर हमारा इलाका, माफ कीजिएगा, सबसे कंडम मामला जो है वो हमारे इलाके में है। हमारे इलाके में इसका तस्वुर ही नहीं है, इसका तस्वुर ही नहीं है कि देना है। अगर कोई बहन अपने भाई से अपने वालिद का तरका, अपने वालिद का तरके में अगर हिस्सा ले ले, तो उसको अजीब निगाह से लोग देखते हैं। पूरे गांव के लोग कहेंगे कि तो बहुत नालायक लोग, नालायक है। जबकि मैं बता रहा हूँ, उलमा से पूछ लीजिए मसला, वो बाप के इंतकाल के बाद अगर आपने अपनी बहन को हिस्सा नहीं दिया, आप वो नाराज हैं, आपको अपनी तरफ से बख्शी आपको नहीं दी है, तो आप जो खा रहे हैं वो हराम है, उसका हिस्सा जो खा रहे हैं वो हराम है। पूछ लीजिए उलमा से, उसका हिस्सा जो है आप जो नहीं दे रहे उसको, और आप नाजायज तरीके से खा रहे हैं, वो हराम है। इसलिए जिस दिन हमारे मुआशरे में ये तय हो जाएगा कि हम बेटियों को मीरास में हिस्सा देंगे, उसी दिन ये तिलक और दहेज बंद हो जाएगा, उसी दिन बंद हो जाएगा, तिलक और दहेज बंद हो जाएगा। ये जब जायज तरीके से नहीं दीजिएगा तो नाजायज तरीके से निकलेगा। जायज तरीके से देना शुरू कर दीजिए, इंशाअल्लाह जो नाजायज तरीके से जो निकल रहा है वो नहीं निकलेगा।
اس کا ارادہ کیجیے کہ انشاءاللہ جو ہے اصلاح معاشرہ کے جلسے میں آئے، ہم یہ طے کریں، ہر آدمی پورے گاؤں میں ہر آدمی یہ طے کرے کہ نہیں ہم اپنی بہن کو حصہ دیں گے، اپنی بہن کو حصہ دیں گے۔ آپ کو بھی ملے گا جہاں آپ کا سسرال ہے، آپ شادی کریں گے تو آپ کو بھی وہاں ملے گا، آپ جو ایک دوسرے اپنی بہن کو دے رہے ہیں تو ان کی جو بہنیں ہیں وہاں پر ان کو ملے گا، پھر عام بات ہو جائے گی اور خود بخود جو ہے یہ تلک اور جہیز کا جو ناصور ہے یہ ختم ہوگا۔ آپ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم شادی بیاہ سنت کے مطابق کریں گے، ہم اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دیں گے اور اسراف سے ہم پرہیز کریں گے۔ انشاءاللہ جو باتیں کہی گئی مجھے امید ہے آپ حضرات بڑی غور سے باتوں کو سنیں، مجھے امید ہے کہ آپ ان معروضات کے اوپر آپ عمل کریں گے، جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اصلاح معاشرہ جو جمعیت علماء ضلع گریڈیہ کے زیر اہتمام منعقد ہوا، میں شکر گزار ہوں یہاں کے ذمہ دار علماء کا، مدرسے کے اور یہاں کے ذمہ دار علماء کرام کا میں شکر گزار ہوں، حضرت حافظ غلام سرور صاحب اور یہاں جو علماء ہیں، دارالفلاح البنات کے اساتذہ ہیں، نور العلوم کے اساتذہ ہیں، محتمین صاحب مولانا شمشیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہیں، اور یہاں کے جو صدر سیکریٹریز ہیں اور جتنا یہاں کے ہمارے ذمہ دار ہیں، میں ایک ایک نوجوان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جمعیت کی آواز پر لبیک کہا۔ میں آپ کی خدمت میں ہمیشہ آتا جاتا رہتا ہوں اور انشاءاللہ پھر دوبارہ جب ایسا موقع ملے گا آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ میں گزشتہ سال آپ کے یہاں آیا تھا جب ہمارے مدرسے کی چھت کی ڈھلائی تھی، اس موقع پر آیا، الحمدللہ آپ لوگوں نے تعاون بھی کیا تھا اور مدرسے کی چھت کی ڈھلائی بھی اس وقت ہو گئی تھی۔ اگر لاک ڈاؤن نہیں ہوا ہوتا تو رمضان المبارک کے بعد میرا مدرسہ باضابطہ تعلیمی سال کے آغاز کے موقع پر ایک بڑا پروگرام کرنے کا ارادہ تھا اور اس میں خاص طور پہ یہاں کے لوگوں کو ضرور مدعو کرتا، لیکن حالات نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ابھی کچھ کام رہ گیا ہے، انشاءاللہ دعا کر دیجئے کہ رمضان تک جو 1.5-2 مہینہ موقع ہے کام کی تکمیل ہو جائے اور رمضان المبارک کے بعد شوال کے پہلے عشرے میں انشاءاللہ مدرسے کا جب آغاز ہوگا تو اس موقع پر میں آپ حضرات کو یاد کروں گا، آپ ضرور تشریف لائیں اور خصوصی طور پہ جو ہے آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے مدرسے کے لیے دعا کریں، ہمارے مدرسے کے لیے دعا کریں، تمام مدارس کے لیے دعا کریں، حالات جو ناساز ہیں اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حالات کو سازگار بنا دے، اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، اور جو یہ وبا آئی ہے اس سے پوری انسانیت کی اللہ تبارک و تعالی چھٹکارا دے دے، اس سے حفاظت، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔